أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا دارالامتحان ہے اور اللہ جل شانہ نے دنیا کو دارالامتحان ہونے کے ساتھ ساتھ دارالاسباب بھی بنایا ہے. اس طرح سے کسان کو اپنی کھیتی لینے کے لیے اپنی کھیتی لینے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. کسان فصل لگانا فصل اس کو حاصل کرنی ہے تو اس کو زمین کے اوپر ہل بھی چلانا پڑے گا, زمین کے اوپر محنت بھی کرنی پڑے گی, مشقت بھی اٹھانی پڑے گی, اس کے بعد جا کر اس کو فصل ملتی ہے. اگر ایک شخص کاروبار میں کامیابی چاہتا ہے تو اللہ جل شانہ نے دنیا کو چونکہ دارالاسباب بنایا ہے, اس کو اسباب کے درجے کے اندر محنت کرنی پڑے گی. کوئی شخص اولاد چاہتا ہے تو اسباب کے درجے میں اس کو نکاح کرنا پڑے گا. بالکل اسی طرح سے اللہ جل شانہ نے جس طرح دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے تو اللہ جل شانہ نے اپنے قرب اور اپنے وصل کے لیے بھی کچھ اسباب رکھے. جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا قرب پالے, اللہ کا وصل پالے, اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم, جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں ہمیں پانے کے لیے, لنہدینہم سبلنا, ہم ضرور بے ضرور, دو تاکیدیں ارشاد فرمائی کہ ہم ضرور بے ضرور ان کو اپنا راستہ دکھائیں گے. اللہ جل شانہ کی طرف بڑھنے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ جل شانہ خود چن لیتے ہیں, اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی محنت سے, اپنے ارادے سے اللہ جل شانہ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ان دونوں لوگوں کا ذکر کیا, فرمایا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے, وہ یہدی الیہ من ینیب, اور اللہ راستہ دکھلاتا ہے اس شخص کو بھی کہ من ینیب, کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرے. اور ایک اور تیسری بات بھی قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائی کہ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, کیا ہم ہدایت کو تم پر مسلط کر دیں اور تم اس کو ناپسند کرتے ہو. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ہدایت تم پر چسپا کر دی جائے, بلکہ اللہ جل شانہ دیں گے اس کو جو طلب چاہتا ہے, جس کے طلب ہے, جو چاہتا ہے, جو پانا چاہتا ہے تو اس کو ملے گا. تو اللہ جل شانہ نے اپنے تک آنے کے لیے راستے میں مجاہدہ, طلب, یہ شرط رکھی. حضرت جی دامت برکاتہ عالیہ تشریف لے آئے ہیں. ادھر سے
للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن عظیم شان اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے بارے میں چند باتیں بہت ہی واضح ہیں. پہلی بات، اللہ نے اس کتاب کا یاد کرنا آسان کر دیا. دنیا میں کوئی دوسری کتاب نہیں کہ جس کتاب کو یاد کرنا آسان ہو. ایک بچہ جو قرآن پاک کا مطلب نہیں سمجھتا، معنی نہیں سمجھتا، عمر اس کی 6 سال ہے، وہ قرآن مجید یاد کر لیتا ہے، بن سمجھے یاد کر لیتا ہے. کیوں؟ اللہ نے اس کا یاد ہونا آسان کر دیا. 1993 کی بات ہے، میں اس وقت امریکہ میں تھا. تو حبیب اللہ کے آخری اسباق تھے. تو میں نے سے کہا تھا کہ بیٹا تم منزل ہے نا، وہ روزانہ مجھے سنا دیا کرو. تو یہ روزانہ ایک پارہ مجھے سناتا تھا. پھر میں نے سے کہا کہ بجائے اس کے کہ تم بیٹھ کے منزل سناؤ، نفلوں کی نیت باندھ لو اور میں دفتر کا کام بھی کرتا رہوں گا اور آپ کی منزل بھی سنتا رہوں گا، اور جو غلطی ہوگی جب سلام پھرو گے تو میں بتا دوں گا. چنانچہ میرا دفتر کا کام بھی چلتا رہتا تھا اور اس کی منزل بھی چلتی تھی. ہر روز مغرب کے بعد یہ مجھے ایک پارہ سناتا تھا. اس زمانے میں ایک پادری تھا، وہ کافی قریب ہو گیا تھا اور میرے جمعے کا بیان سننے آیا کرتا تھا. ایک دن مجھے ملنے کے لیے وہ اچانک آ گیا. تو خیر مجھے ملا، اب وہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ حبیب اللہ مسلح پہ کھڑا ہے اور پڑھتا جا رہا ہے. تو جب اس نے پارہ مکمل کیا تو وہ مجھے سمجھ لگا کہ یہ بچہ کیا کر رہا تھا. کافی یہ بچہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا. کہتے ہیں اس کے سامنے کوئی کتاب تو نہیں تھی. میرے کو کتاب سننے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ زبانی پڑھتا ہے، یہ حافظ ہے قرآن پاک. کہتے ہیں زبانی یاد ہے، زبانی یاد ہے. کہتے ہیں مگر وہ تو بڑا تیز پڑھ رہا تھا. اس کا ذہن یہ تھا کہ وہ سوچتا کہ آگے کون سا فکر ہے، پھر دوسرا فکر سوچتا، پھر تیسرا، اس طرح پڑھتا. میں نے کہا کہ یہ قرآن مجید کی عظمت ہے، اللہ نے اس کتاب کا یاد ہونا آسان کر دیا. بچے کی اپنی زبان پشتو ہو یا اپنی زبان اس کی کوئی ہندی ہو، فرانسیسی ہو، جرمن ہو، مگر وہ عربی میں قرآن مجید کو یاد کر لیتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے. دنیا میں شعر و شاعری کی کتابیں ہیں اور کتابیں ہیں، کسی اور کتاب کا کوئی حافظ ہمیں دکھا دے، کوئی نہیں نظر. اول تو دوسری کتابوں کو ایک آدھ دفعہ پڑھا جائے نا تو پھر پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا. کوئی نام لے تو بندہ کہتے ہیں یار میں اس کتاب کو دیکھنا نہیں چاہتا. قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ اس کو سینکڑوں دفعہ نہیں، ہزاروں دفعہ آپ پڑھیں پھر پڑھنے کو دل چاہتے ہیں. آپ نے سورہ قل هو اللہ احد کتنی دفعہ پڑھی ہوگی زندگی میں، پھر پڑھنے کو دل چاہتا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ جی میرا دل سورہ فاتحہ پڑھنے کو نہیں چاہتا. یہ احساس ہے ہی نہیں.
یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کا پڑھنا بھی آسان کر دیا، یاد کرنا بھی آسان کر دیا۔ بندوں کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے۔ تو یہ دو باتیں تو پکی ہیں نا کہ قرآن مجید کا پڑھنا بھی آسان اور قرآن مجید کا سمجھنا بھی آسان۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی قرآن سمجھنے والا؟ اب اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک دعوت دیتے ہیں کہ بھئی میں نے اس کام کو آسان کر دیا ہے، میرے بندوں تم قرآن مجید کو سمجھو۔ اب یہ خطاب ہمارے لیے بھی ہے، ہمیں بھی اللہ کی طرف سے یہی اعلان ہے کہ میرے بندوں میں نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ اب ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم کھڑے ہوں اور کہیں یا اللہ میں آپ کا بندہ ہوں اور میں اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی بات کہ ہم اس کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، تو یہ تو معاملہ طے ہو گیا۔ جب ہم نے کالج میں یونیورسٹیوں میں فزکس سمجھ لی، کیمسٹری سمجھ لی، میتھمیٹکس سمجھ لیا، کمپیوٹر سائنس سمجھ لی، میڈیکل سائنسز سمجھ لی، تو ہم نے گواہی دے دی یا اللہ ہم سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ جب اتنے مشکل مضامین کو ہم سمجھ سکتے ہیں تو جس کو اللہ نے آسان کیا پھر اس کو کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ تو ہماری جو تعلیم ہے نا وہ ہمارے خلاف ایک گواہی ہے کہ ہم سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ایک ان پڑھ مزدور ہو وہ کہتی کہ میں اہلیت نہیں رکھتا تو بات اور ہے، ہماری بات اور ہے۔ ہم تو پڑھے لکھے انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، پروفیشنل ہیں، گریڈ 18 یا اس سے اوپر کے عہدوں پہ زندگی گزارے ہیں، مہینے کی 1 لاکھ 1.5 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں۔ تو جب ہم دنیا کے ایسے مشکل علوم کو سمجھ سکتے ہیں تو قرآن مجید کو کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ یقیناً سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایک مزدور پیش ہوگا، اللہ پوچھیں گے میرے بندے تو نے دین کے لیے کیا کیا؟ تو کہا یا اللہ ان پڑھ تھا، پتھر توڑتا تھا، سارے دن محنت مزدوری کرتا تھا، 7 بچے تھے میرے، سارا دن پتھر توڑ توڑ کے میری حالت بری ہو جاتی تھی، تھک جاتا تھا، اور میں نے تو بس اتنا کیا کہ ان بچوں کا پیٹ پالا۔ اللہ کہیں گے ہاں میرے بندے تو ٹھیک کہہ رہا ہے، تو نے پسینے بہائے اور اپنے بچوں کو روزی کھلائی، رزق حلال کھلایا، تیرا یہ عمل ہم قبول کرتے ہیں، چل جنت جائے۔ وہ تو آسانی سے جنت پہنچ جائے گا۔ پھر اس کی بیوی آئے گی، میری بندی کیوں نے کیا کیا؟ یا اللہ کیا کرتی، چھوٹا سا گھر تھا، سارے کام مجھے کرنے تھے، خامن کی انکم اتنی تھوڑی تھی کہ مشکل سے روٹی سالن میں بناتی تھی، نہ میرے پاس کوئی میڈ تھی، نہ کپڑے دھونے والی، نہ کپڑے استری کرنے والی، نہ برتن دھونے والی، نہ فلاں نہ فلاں نہ فلاں، اکیلی تھی، ہر کام میں کرتی تھی۔ اس گھر کی برتن بھی میں تھی، اس کی بندن بھی میں تھی، درزن بھی میں تھی، جو کام بچوں کا ہوتا تھا وہ کرتی تھی۔ میں 7 بچوں کی ماں تھی، کوئی بیبی سٹنگ اویلیبل نہیں تھی۔ میں نے اپنے بچوں کو کھلایا پلایا اور ان کو دین پہ رکھا، ان کو کلمہ سکھایا، اس کے سوا میں تو اور کچھ کر ہی نہیں سکی۔ اللہ فرمائیں گے میری بندی تو نے بالکل ٹھیک کہا کہ تو نے 7 انسانوں کو کلمہ سکھایا اور ان کو دین کے اوپر رکھا، تیرا عمل قبول، چل تمہیں جنت ہوگا۔ پھر ہماری باری آئے گی، اللہ معاف کرے، اللہ پوچھیں گے میرے بندے تو نے دین کے لیے کیا کیا؟ قرآن کا ترجمہ سمجھا؟
نہیں سمجھا. میرے بندے تو میکینیکل انجینئر تھا, الیکٹرانکس انجینئر تھا, تو فلاں انجینئر تھا, اور تمہیں تعلیم میں ہفتہ شمار ہوتا تھا. یونیورسٹیوں کے اگر علم حاصل ہو سکتے تھے تو کیا قرآن پاک کے علم نہیں حاصل ہو سکتا تھا. اور ہم چپ کھڑے ہوں گے کیونکہ جواب تو کوئی نہیں ہوگا. اور تیرے پاس تو نوکری کے بعد ٹائم بھی فارغ ہوتا تھا. 3-4 گھنٹے سیل فون پہ گزارنے کی بجائے, دوستوں سے گپے لگانے کی بجائے, یا شام کے وقت ادھر ادھر ریسٹورینٹ پہ جا کے کھانا کھانے کی بجائے, اگر تو دین کا علم حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا. ہمارے طرف کوئی جواب نہیں ہوگا. پھر ہماری بیوی آگے آئی, میری بندی تو نے دین کے لیے کیا کیا؟ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھا؟ زیادہ نہیں سیکھا. تو ایم اے انگلش بھی تھی, اور تم نے تو ایم اے اکنامکس بھی کیا تھا. تو اگر یہ تعلیم حاصل کر سکتی تھی تو دین کی تعلیم کو نہیں حاصل کر سکتی. اب میری بندی تو دن میں 4-5 قسم کے کھانے بنواتی تھی, جبکہ ایک کھانا کافی تھا. مگر اتنی میری نعمتیں تھیں, گوشت بھی بنا ہوا ہے, قیمہ بھی بنا ہوا ہے, سبزی بھی بنی ہوئی ہے, دال بھی بنی ہوئی ہے. ایک دسترخوان پر 4-4-5-5 کھانے کے سامنے لگتے تھے. تو ایسے مزے کی زندگی گزارتے تھے. اور تیرے لیے تو کچن میں کام کرنے والی الگ تھی, کپڑے دھونے والی الگ تھی, کپڑے استری کرنے والی الگ تھی, گھر کی صفائیاں کرنے والی الگ تھی. پیسے جو تھے تو آخر ایک مینیجر کی بیوی تھی نا, ڈرائیور بھی تھا, گاڑی بھی تھی. اور میری بندی تیرا گھر تو پورا کا پورا ایئر کنڈیشن بھی تھا, یہ تو گرمی بھی نہیں لگتی تھی, تجھے تو پسینہ بھی نہیں آتا تھا گرمی کے موسم میں. تو ایسے ٹھاٹ کی زندگی گزارتی تھی. مگر تو بیٹھ کے یا اخبار پڑھتی تھی, یا ناول پڑھتی تھی, یا پھر ٹی وی دیکھتی تھی, یا پھر اپنے سیل فون پہ لگی رہتی تھی. میرے قرآن سمجھنے کے لیے یا اس کی محنت کے لیے تو نے کیا کیا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا. ہم بھی پچھتائیں گے اور ہماری بیویاں بھی پچھتائیں گے کہ ہم نے اپنی زندگی کے وقت کو دین کے لیے استعمال کیوں نہ کیا. آج وقت ہے اللہ تعالیٰ کی اس دعوت پر لبیک کہنے کا اور دین کو پڑھنے کا. دین پڑھنے کے لیے کوئی بچپن کی عمر کا ہونا ضروری نہیں ہے, کسی عمر میں پڑھ سکتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے اس وقت ان کی عمر 60 سال تھی. 60 سال میں وہ مسلمان ہوئے, اور انہوں نے جو دین سیکھا وہ 60 سال کے بعد سیکھا. اگر وہ 60 سال کے بعد دین کو سیکھ سکتے تھے اور بڑے باتیں سنیں, ہم کو نہیں سیکھ سکتے. ہم بھی سیکھ سکتے ہیں. چنانچہ ہمارا ایک جگہ پر مدرسہ ہے خواتین کا, تو ایک خاتون تھی جس کی عمر 63 سال تھی, اور اس نے لکھ کر بخاری شریف کا امتحان پاس کیا. 63 سال کی عمر میں ایک عورت لکھ کر بخاری شریف کا پیپر پاس کر رہی ہے. اور کئی ریٹائرڈ لوگوں نے دین کا علم حاصل کیا. چنانچہ ہماری کئی جگہوں پہ ایسے علماء ہیں ان کے پاس ایک کلاس میں 4-4-5-5 بریگیڈیئر پڑھتے ہیں, کرنل پڑھتے ہیں, میجر پڑھتے ہیں, آفیسرز پڑھتے ہیں شام کو, اور وہ دین کا علم سیکھ لیتے ہیں, قرآن پاک کا پورا ترجمہ سیکھ لیتے ہیں. ایک آن ڈیوٹی میجر تھے, انہوں نے ہمارے مدرسے میں امتحان دیا اور وفات کا امتحان جو تھا لکھ کر پاس کیا. پھر اس کے بعد وہ مفتی بھی بنے. اگر آن ڈیوٹی میجر بھی عالم اور مفتی بن سکتا ہے تو باقی کیا ہے, وہ
بات ہے پرائیورٹی کی. جس چیز کو ہم پرائیورٹی دیتے ہیں اس کے لیے وقت نکل آتا ہے, اور جس کو پرائیورٹی نہیں دیتے اس کے لیے وقت نہیں نکال سکتے. تو ہم قرآن پاک کو پرائیورٹی دے کے یا اللہ یہ ترجیح والی کتاب ہے, تیری کتاب ہے, اس کو سیکھنا بس یہ میری ذمہ داری ہے, تو سب کام ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے, مشکل نہیں رہیں گے. مجھے اپنے اسٹوڈنٹ شپ کی ایک بات یاد آئی. یو ای ٹی سے میں نے انجینئرنگ پڑھی ہے, الیکٹریکل انجینئرنگ. ایک پروفیسر تھے, ان کا نام تھا مسعود صاحب, ہم ان کو سر مسعود کہتے تھے. وہ الیکٹرانکس میں بہت قابل, بہت اتھارٹی تھی مجھے جاتے تھے. یعنی اگر ملک کی کسی یونیورسٹی میں کوئی ایشو ہوتا تو ان کی بات جو ہوتی تھی نا وہ آخری قول فیصل ہوتی تھی, فائنل بات ہوتی تھی. ہر بندہ کہتا تھا جی جتنے الیکٹرانکس کو یہ سمجھتا ہے اس کا کوئی دوسرا نہیں سمجھتا. اور وہ بندہ فنانشل الیکٹرانکس تھا, ہر وقت الیکٹرانکس کی بات کرنا, سوچنا, بس یہی اس کا شوق تھا. پالیٹکس سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی. بس پروفیسر بیٹھے گپے مار رہے ہوتے تھے, اور وہ ایسے بیٹھا ہوتا تھا جیسے کوئی ایلین ہے, کسی اور دنیا کا بندہ ہے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے. اور جہاں ان کی گفتگو میں کوئی الیکٹرانکس کا بات تھا تو وہ ایسے جیسے ہوش میں کوئی آ جاتا ہے نا, اس طرح شریک ہو جاتا تھا ڈسکشن کے اندر. مگر لڑکوں میں ان کا امیج بہت برا تھا. لڑکے کہتے تھے بہت برا پروفیسر ہے, بس دعا کرو کہ ہمارا سبجیکٹ ان کے پاس نہ آئے. میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ کتنا قابل پروفیسر, جس کو باہر کے ملک کے پروفیسر بھی قابل سمجھتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے پاس سبجیکٹ نہ آئے. خیر تھرڈ ایئر میں ہمارا ایک سبجیکٹ تھا, اس کا نام تھا انڈسٹریل الیکٹرانکس, وہ ان کے پاس آ گیا. اور کلاس کے لڑکے جو ملتے تو وہ کہتے تمہیں پتہ چلا ہے کہ وہ یہ سبجیکٹ ہمیں سر مسعود پڑھائیں گے. ہم کہتے کہ ہاں پتہ تو چلا ہے. کہتے یہ بہت برا پروفیسر ہے, پتہ نہیں کیوں ہمارا سبجیکٹ اس کے پاس آ گیا. تو خیر ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ ابھی تو اس نے پڑھایا بھی نہیں, اور لڑکوں کا تاثر پہلے اس کے بارے میں غلط ہے. یہ غلط تاثر پرانا چلا آ رہا تھا, پوری یونیورسٹی میں وہ بندہ بدنام تھا. خیر جب انہوں نے سبجیکٹ پڑھانا شروع کیا, ہم نے دیکھا کہ وہ تو بہت ہی اچھے پروفیسر تھے, اتنا اچھا سمجھاتے تھے کہ کنسیپٹ بالکل کلیئر ہو جاتا تھا. اسٹوڈنٹ ایک کوشچن پوچھتا, 2 پوچھتا, 10 پوچھتا, وہ سب کا جواب دیتے. کوئی اسٹوڈنٹ 1 گھنٹہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرتا, پوچھتا تو وہ اس کو سمجھاتے رہتے تھے. حتیٰ کہ ہم لڑکے جج ہوتے تھے کہ یہ لڑکا کیوں تنگ کر رہا ہے, وہ نہیں تنگ ہوتے تھے. وہ اس وقت تک پڑھاتے تھے جب تک کہ کنسیپٹ کلیئر نہ ہو جائے. ہم حیران ہوتے تھے کہ اتنا اچھا پڑھانے والا پروفیسر, لڑکے اس کے بارے میں برا کیوں کہتے ہیں. ایک بات تو میں سمجھ میں آتی تھی کہ جو یونیورسٹی کا اسٹاف ہے نا, وہ ان کو بہت برا کہتا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یونیورسٹی میں لیبارٹری میں جتنے لڑکے تھے وہ سارے صبح آ کے حاضری لگاتے تھے اور پھر کھسک جاتے تھے, یونیورسٹی سے چلے جاتے تھے. کوئی ٹیکسی چلاتا تھا, کوئی کسی دوسرے دفتر میں کام کرتا تھا, تو سب ڈبل جاب کر رہے تھے. 2 طرف سے تنخواہیں ملتی تھی, ٹھاٹ کی زندگی تھی. اب جن کو 2 تنخواہیں مل رہی تھی ان کو کہا جائے کہ نہیں تم یہیں رہو اور لیبارٹری میں ایکسپیریمنٹ کرنا ہے اور ظہر کے بعد کرنا ہے, تو ان کو تو مصیبت نظر آتی تھی. انہوں نے تو برا بولنا ہی تھا. چنانچہ اسٹاف تو اس لیے ان کے خلاف تھا کہ وہ اسٹاف کو ڈیوٹی کے درمیان کام کرواتے تھے اور کہتے تھے کہ موجود رہو. یہ ان کی برائی تھی. اسٹوڈنٹ ان کو کیا برا سمجھتے تھے, اس کی بات ہمیں بعد میں سمجھ آئی. چنانچہ انہوں نے 3 مہینے میں پڑھایا اور 3 مہینے کے بعد ہمارا امتحان شروع ہو گیا.
امتحان کے بارے میں انہوں نے ہمیں کچھ ہدایات دی، اور ہدایات دینے کے بعد انہوں نے ہمیں کہا کہ دیکھو آپ لوگ اب تک جو امتحان دیتے رہے نا وہ رٹا لگا کے دیتے رہے ہیں، فارمولے یاد کر لیے اور بس پیپر میں پاس ہو گئے، میرے سبجیکٹ میں رٹا نہیں چلے گا۔ اور آپ لوگ جب پیپر دیتے تھے نا تو نقلیں مار دیتے ہیں، میرے سبجیکٹ پہ نقل مارنے سے بھی کام نہیں چلے گا۔ اور بعض لڑکے نا بوٹیاں بناتے تھے، اس کو لڑکے بوٹی کہتے تھے، چھوٹے سے پیپر پہ کچھ لکھ کے نا ایک فارمولہ چھپا لیتے تھے تاکہ اس کو کھول کے دیکھ لیا۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، میرے سبجیکٹ پہ بوٹیاں نہیں چلیں گی، لہذا تم میری کتاب کو اچھی طرح پڑھو اور اپنا کنسیپٹ کلیئر کرو، تب تمہیں نمبر ملیں گے ورنہ نہیں ملیں گے۔ اور کچھ لڑکے سلیکٹیو اسٹڈی کرنے کے عادی ہوتے ہیں کہ پڑھا تو ہے 10 چیپٹر، اس میں سے 7 چیپٹر تیار کر لو، تو سلیکٹیو اسٹڈی سے بھی کام نہیں چلے گا، ایک ایک لفظ پڑھنا پڑے گا۔ اور آخر کے اوپر کہتے تھے کہ عزیز طلباء، جس چیز کو آپ نے چھوڑ دینا ہے نا اسی لائن پہ میں نے پیپر بنانا ہے، جس لائن کو تم نے چھوڑ دینا ہے نا میں نے اسی لائن سے پیپر بنا دینا ہے، اور پیپر تمہارا مشکل ہوگا لہذا تیاری کرنی پڑے گی۔ اور ایک بات اور بھی سن لو کہ میرے سبجیکٹ میں آپ کو کتاب لانے کی اجازت ہوگی۔ ہم نے کبھی زندگی میں ایسا پیپر نہیں دیا تھا کہ جس میں ٹیکسٹ بک لانے کی اجازت ہو۔ اب تو لڑکے بڑے خوش کہ جی کتاب کھول کے پیپر حل کرنا ہے، ایک ہی گل ہے۔ چنانچہ ایک کتاب تھی الیکٹریکل انجینئرنگ کی سراجہ کی لکھی ہوئی، وہ اتنی موٹی تھی، ایک ہاتھ سے نہیں اٹھائی جاتی تھی، اتنی بھاری تھی۔ اگلے دن جب پیپر دینے آئے تو ہر لڑکے کے ہاتھ میں وہ سراجہ کی کتاب ہے، کیونکہ اس میں پورے سبجیکٹ کے بارے میں ہر چیز اس میں تھی۔ اب سب ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، آج مزہ آئے گا جی کتاب کھول کے پیپر دینا ہے ہر کیا۔ خیر تھوڑی دیر بعد جب پیپر دینے لگے تو بچوں کو تو جیسے سانپ ہی سونگ گیا، سب چپ، پسینے آ رہے ہیں، سب اپنا پسینہ پوچھ رہے ہیں، اور کتاب کے کاغذ کبھی ادھر پلٹ رہے ہیں کبھی ادھر پلٹ رہے ہیں، اور جو انہوں نے پوچھا تھا اس کا آنسر مل نہیں رہا۔ کتاب کھلی ہوئی ہے، یہ ہماری زندگی کا پہلا تجربہ تھا کہ ہم پیپر دے رہے تھے، کتاب کھلی ہوئی تھی اور کتاب کے اندر سے اس کا آنسر ڈھونڈنا مشکل ہو رہا تھا۔ خیر پیپر تو لڑکوں نے دے دیا، پھر جب پیپر دے کے اٹھے تو سب نے کہا دیکھا جس نے اپنی علمیت دکھائی نا، اتنا سخت پیپر اور اتنا غلط پیپر بنایا ہے کہ حل کرنا مشکل ہو گیا۔ اب لڑکے ایک دوسرے کو ٹوکتے بھی تھے، یہ سخت پیپر بنایا ہے تو کتاب کھول کے بیٹھنے کی اجازت جو دی ہے نا، کسی اور پروفیسر نے دی؟ نہیں، کسی نے دی ہے نا، ہاں، تو پھر اس کے اعتراض نہ کرو، تو اس نے کہا تھا کہ کتاب کھول کے پیپر کرو۔ تو بہرحال ملا جلا ریئیکشن تھا، ہو گیا پیپر۔ اس کے بعد پھر تقریباً کوئی 1 ہفتے کے بعد انہوں نے پیپر مارک کر لیے اور کلاس میں آ کے انہوں نے پیپر ڈسٹریبیوٹ کیے۔ اب میں چونکہ اس سبجیکٹ میں فرسٹ آتا تھا کلاس میں، تو میرے ذہن یہ تھا کہ میں فرسٹ پوزیشن لوں گا یا دوسری پوزیشن آ جائے گی، یا حد ہوئی تو تیسری پوزیشن آ جائے گی، مگر پہلی چیز میں سے کوئی نہ کوئی پوزیشن تو میری ہونی ہے۔ انہوں نے میرا نام لیا اور پیپر مجھے پکڑایا، اور جب پیپر میں نے دیکھا تو میرے 100 میں سے 9 نمبر تھے، یعنی 50 والا پاس ہوتا تھا، 50 سے نیچے فیل۔ میں صرف فیل ہی نہیں تھا، 100 میں سے 9 نمبر ملے۔ اب میں پریشان، میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ 9 کے ساتھ آگے 0 لگے ہونے چاہیے تھے، 5 لگے ہونے چاہیے تھے، 95 ہوتے، 94 ہوتے، کچھ ہوتے، 9 نمبر۔ خیر سچی بات ہے، مجھے تو 9 نمبر دیکھ کے نہ کوئی 1 لیٹر پسینہ آ گیا ہوگا۔
میں یہی سوچ رہا تھا کہ میری تو پوری تعلیمی زندگی برباد ہو گئی. اور ہمارے ہاں اس زمانے میں جب یونیورسٹی کا امتحان دینے کے بعد انٹرویو ہوتے تھے نا, تو انٹرویو میں وہ ڈیٹیل مارکس بھی دیکھا کرتے تھے کہ یہ مارک شیٹ دکھائیں کہ آپ کے کس سبجیکٹ میں کیا نمبر ہے. اس کا مطلب یہ کہ جب ہم انٹرویو نوکری کے لیے دیں گے تو وہ پڑھیں گے کہ اس کے 100 میں سے 9 نمبر آئے تھے. اتنی ذلت ہوگی. خیر انہوں نے سب کو جو ہے نا وہ پیپر تقسیم کر لیے اور پھر کہا کہ بھائی میں 10 منٹ کے لیے جا رہا ہوں, میں واپس آتا ہوں, آپ لوگ اپنے پیپر چیک کر لیں. خیر پروفیسر صاحب چلے گئے اور پیچھے سے ایک شور مچ گیا. اتنی بڑی بڑی گالیاں لڑکے دینے لگے کہ کسائی ہے, یہ فلاں ہے, یہ تو ظالم انسان ہے, یہ تو ایسا ہے, اس کو تو پروفیسر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. میں نے دوسرے لڑکوں سے جو میرے ساتھ فرسٹ سیکنڈ آنے والے تھے ان کے پیپر دیکھے تو ان کے نمبر مجھ سے بھی تھوڑے تھے. مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میں فرسٹ بھی تھا اور فیل بھی تھا. باقی ساری کلاس کے 9 سے تھوڑے نمبر تھے, 8, 7, 6, 5, 4 اس طرح کے نمبر تھے. اب ساری کلاس پریشان ہے کہ بھائی کوئی نمبر ہے, انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ. خیر 10 منٹ کے بعد پروفیسر صاحب آ گئے. انہوں نے آ کے کہا کہ بچوں آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو کرو, اور جو بات آپ کے دل میں ہے آپ کرو, آپ جھجک محسوس نہ کرو. بس ان کی تو اجازت دینے کی دیر تھی. ایک لڑکا کھڑا ہو گیا, سر آپ بہت کسائی ہیں. یہ الفاظ, سر آپ بہت کسائی ہیں. کیوں سر آپ کے لیے کوئی نمبر نہیں ہے, 100 میں سے 4 نمبر, 100 میں سے 5 نمبر. اس نے کہا بھائی اب جو بنتے تھے نمبر تو میں نے وہی دینے تھے, اگر کہیں غلط کاٹے ہیں تو آپ اعتراض کرو, میں بتاتا ہوں. اعتراض بھی کسی کو نہیں تھا, جو انہوں نے کیا تھا ٹھیک کیا تھا. ایک نے کہا سر میری امی نے تو مجھے لکھ دیا ہے کہ تم ہاسٹل سے چھٹی کرو اور واپس گھر آؤ, تم بگڑ گئے ہو, تم اتنے تھوڑے نمبر لیتے ہو 100 میں سے, تو ہماری نظروں کے سامنے رہو, ہم تمہیں سیدھا رکھیں گے. ایک لڑکا کھڑا ہوا, میرا ابا تو مجھے خرچہ بھیجنا بند کر دے گا مہینے کا. سر آپ نے تو میرے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, سب کی باتیں سنتے رہے, سب کی باتیں سنتے رہے. پھر ایک لڑکے نے تو رونا ہی شروع کر دیا کہ سر میرے تو 100 میں سے 2 نمبر ہیں, میں کسی کو کیا بتاؤں گا, کیا چہرہ دکھاؤں گا. حالانکہ میں تو بہت پڑھتا تھا, میں تو رات میں بھی پڑھتا تھا, دن میں بھی پڑھتا تھا. اور یہ کہتے کہتے اس نے باڑے مار کے رونا شروع کر دیا. تو کلاس کے لڑکوں کی حالت اور بھی زیادہ عجیب ہو گئی. اب جب وہ لڑکا رویا نا تو پھر اس وقت سر کہنے لگے اچھا بچوں پریشان نہ ہو, مجھے پتہ ہے کہ ان نمبروں کے ساتھ تمہاری نوکری کا تعلق ہے, کیریئر وابستہ ہے. تو میں آگے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو جو رپورٹ بھیجوں گا نا وہ یہ نہیں بھیجوں گا, وہ کوئی اور بھیجوں گا. تو میں نے پوچھا سر آپ کون سی رپورٹ بھیجیں گے. کہنے لگا کہ میں ریلیٹو مارکنگ کروں گا. یہ لفظ ہم نے پہلی مرتبہ سنا تھا زندگی میں. تو میں نے پوچھا سر ریلیٹو مارکنگ کیا ہوتی ہے. اس نے کہا اس کلاس میں سب سے زیادہ نمبر کس کے ہیں. میں نے کہا جی میرے ہیں. کتنے 9 نمبر. کہتا ہے میں اس 9 نمبر کو 90 نمبر بنا دوں گا, 8 کو 80 بنا دوں گا, 7 کو 70 بنا دوں گا, 6 کو 60 بنا دوں گا, 5 کو 50 بنا دوں گا. اب اس طرح کلاس کے 75% لوگ جو تھے نا وہ پاس ہو جاتے تھے. تو لڑکے بڑے خوش ہو گئے کہ چلو اس طرح کے نمبر جائیں گے تو ہمارا سبجیکٹ تو پاس ہو جائے گا نا. اس نے کہا کہ میری لاجک یہ ہے کہ اگر یہ لڑکا اس پیپر میں 9 نمبر لے سکتا ہے, باقی کیوں نہیں لے سکتا. اس کے لیے بھی تو آؤٹ آف کورس ہے نا کویسچن, اس کے لیے بھی مشکل ہے, اس کے لیے بھی سارا کچھ ہے.
جو کہتے ہو وہ تو سب کچھ ایک ہی جیسا تھا نا. اگر اس نے 9 نمبر لیے تو باقی کیوں نہیں لے سکتے؟ اب کسی لڑکے کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا, سب خاموش. اس نے کہا ٹھیک ہے نا, پھر میں ریلیٹو مارکنگ سے یہ نمبر آگے بھیج دوں. سب نے ہاں کیا اور اس سے رزلٹ بھجوا دیا. بعد میں جب ہم نے دین کا علم پڑھا تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی ریلیٹو مارکنگ ہی کا معاملہ ہے. اس مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو کھڑا کریں گے, میرے بندے تم نے زندگی میں کیا کیا؟ اللہ میں تو ملک کا صدر تھا, وزیر اعظم تھا, بادشاہ تھا, چیف ایگزیکٹو تھا, اور اتنے مسئلے کہ مجھے فرصت نہیں ملتی نماز پڑھنے کی, میں کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کھڑا کریں گے, یہ بھی میرے بندے تھے, اور ان کی بادشاہی انسانوں پہ بھی تھی, حیوانوں پہ بھی تھی, پرندوں پہ بھی تھے, جنوں پہ بھی تھی, خشکی کی مخلوق, تری کی مخلوق, سب پہ ان کی بادشاہی تھی. اور ایسی بادشاہی کے باوجود ایک لمحہ انہوں نے غفلت میں نہیں گزارا. تم کیسے کہتے ہو کہ تمہیں نماز کی فرصت نہیں ملی؟ بندہ لاجواب ہو جائے. پھر دوسرے بندے سے پوچھیں گے میرے بندے تم نے دنیا میں کیا کیا؟ میں تو غلام تھا, اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ نوکر کی اپنی تو کوئی مرضی ہوتی نہیں, ہر وقت کام کام کام, آرام کا بھی ٹائم نہیں ملتا تھا, تو میں تو نمازیں نہیں پڑھ سکتا تھا. اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو کھڑا کریں گے کہ دیکھو یہ بھی میرے بندے تھے, اور انہوں نے بھی غلامی کی زندگی گزاری, مگر ایک لمحہ کے لیے ان کی زندگی میں غفلت نہیں آئی. تم کیسے کہتے ہو کہ بھائی مجھے فرصت نہیں ملی؟ پھر ایک بندہ کہے گا یا اللہ میں تو اتنا بیمار تھا, ڈائبیٹک بھی تھا, ہائی بلڈ پریشر بھی تھا, کڈنی فیلئر بھی تھا, جوڑوں میں دردیں تھی, فلاں تھا, کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا, میں تو بیماریوں میں گھر گیا تھا, اور مجھے تو بس کچھ کرنے کی فرصت نہیں ملی. اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کو کھڑا کریں گے کہ دیکھو یہ میرے وہ بندے تھے کہ جنہوں نے اتنی بیماری میں زندگی گزاری, مگر ایک لمحہ کے لیے یہ مجھ سے غافل نہیں ہوئے. اگر اس بیماری میں یہ ایک لمحہ کے لیے مجھ سے غافل نہیں ہوئے تو تم کیسے غافل؟ بالکل اسی طرح ہماری باری آئے گی نا تو کوئی انجینئر ہوں گے, ڈاکٹر ہوں گے, جو شام کے 2-3 گھنٹے فارغ کر کے عالم بن چکے ہوں گے. اللہ پوچھیں گے میرے بندے دیکھو انہوں نے بخاری شریف بھی پڑھی, قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا, یہ عالم بھی بن گئے. اگر تم بننا چاہتے تو بن سکتے تھے نا, بن تو سکتے تھے یا اللہ. اس کا مطلب یہ کہ پرائورٹی کا مسئلہ تھا کہ تم نے دین کو پرائورٹی نہیں دی. اگر دے دیتے تو تم بھی پڑھ جاتے. ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا, ہم کھڑے ہوں گے. اب آج وقت ہے کہ ہم اللہ کی دعوت پر لبیک کہیں کہ یا اللہ ہم آپ کے قرآن کا ترجمہ سمجھنے کے لیے حاضر ہیں, آپ ہمارے لیے آسانی فرما دیجیے. ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جو یہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں نا, اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ بہت آسانی کے ساتھ دین کے علوم سمجھ لیتے ہیں, بہت آسانی کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں, کوئی مشکل پیش نہیں آتی. ہمارے پاس تو ایسی بھی مثالیں ہیں کہ 4 سال میں 8 سال کا کورس مکمل کر لیا. 4 سال میں 8 سال کا کورس مکمل کر لیا, ایسی بھی مثالیں ہیں. اور ایک مثال ایسی بھی ہے کہ ہمارے ایک دوست تھے, انگلینڈ میں ان کے پاس ٹائم فارغ تھا, وہ پی ایچ ڈی کرنے گئے تھے, 2 سال کی مدت تھی. اس دوران انہوں نے ایک جگہ پڑھنا شروع کیا, اور 2 سال میں انہوں نے مشکوٰۃ شریف تک کی ساری کتابیں سبکن پڑھ لی. مگر وہ تو بہت ذہین انسان تھے, ڈاکٹر تھے. تو اگر وہ 2 سال میں مشکوٰۃ شریف تک کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں تو بھی ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ بھی پڑھ سکتے ہیں.
کوئی مشکل تو نہیں. اور سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے امتحان دینے شروع کیے اور ایک سال امتحان دیتے دیتے بالآخر دورہ حدیث کر گئے. یہیں لاہور میں آپ کو درجنوں مثالیں مل جائیں گی. کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی بزنس مین ہے, کوئی فلاں یونیورسٹی کا پڑھا ہوا, فلاں کا پڑھا ہوا, اور انہوں نے دین پڑھنے کا ارادہ کر لیا, اللہ نے ان کے لیے آسانی کر دی. تو صرف ہمت کرنے کی, قدم بڑھانے کی بات ہے, کام آسان ہے. جب اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, تحقیق ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہم اپنے دل میں یہ کہیں کہ یا اللہ ہم آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور اپنے آپ کو قرآن پاک سمجھنے کے لیے پیش کرتے ہیں. یہ جو عالم کورس ہے سارے کا لب لباب قرآن مجید کو سمجھنا ہے. جتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں نا, صرف نحو فلاں فلاں, یہ 15-16 علوم کا لب لباب نچوڑ قرآن مجید کو سمجھنا ہے. تو آپ ظاہرہ تو عالم کورس کریں گے مگر حقیقت میں قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. اللہ کرے کہ ہمیں اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے اور قیامت کے دن ان بندوں میں شامل فرمائے جنہوں نے اپنی زندگی دین کو سیکھنے میں اور دین کو سمجھنے میں گزاری ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہوگی. اللہ فرمائیں گے یا معاشر العلماء, اے علماء کی جماعت, لم ادا علمی فیکم لأعذبکم, میں نے تمہارے سینوں میں جو علم بھرا تھا وہ اس لیے نہیں بھرا تھا کہ آج میں تمہیں عذاب دوں. کیا قد غفرت لکم, میں نے سب گناہوں کو معاف کر دیا, تم جنت میں چلے جاؤ. اللہ کرے کہ ہم بھی قیامت کے دن بلا حساب جنت سے جانے والوں میں شامل ہو جائیں. وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ خیر.